السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا انڈیا مغربی ممالک کو چھوڑ کر دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے؟ مثال کے طور پر چائنا اور رشیا۔ کیا انڈیا ماضی کو بھلا کر پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے؟ کیا اس وقت انڈیا پر ویسٹرن ممالک کی طرف سے بہت پریشر ہے کیونکہ انڈیا برکس کا ممبر بن چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، برکس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ شامل تھے اور 2024 میں برکس کے ممبران کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ان ممالک میں ایران، ایجپٹ، ایتھوپیا اور یو اے ای جو اسی سال 2024 میں برکس میں شامل ہوئے، اور اب اس تنظیم میں 2 ممالک اور شامل ہونے والے ہیں، جن میں سے ایک سعودی عرب ہے اور دوسرا ملک پاکستان ہے۔ اور یہ ایسے ممالک ہیں کہ ان ممالک کی وجہ سے برکس مغربی ممالک کی کسی بھی تنظیم سے بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ تمام ممالک ہیں جن کے پاس پیسہ اور پاور کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مغربی ممالک انڈیا سے بہت خفا نظر آ رہے ہیں اور انڈیا پر بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ انڈیا برکس سے نکل جائے۔ مگر دوستو، انڈیا چائنا اور پاکستان کو لے کر اپنی پالیسی میں شاید تبدیلی کرنے کا سوچ رہا ہے، اور یہ بات ہمیں حالیہ دنوں میں نظر بھی آئی جب انڈیا کے فارن منسٹر جے شنکر نے 15 اکتوبر کو SCO سمٹ میں شرکت کی اور تھوڑے بہت گلے شکوے کے ساتھ بہت خوشگوار انداز میں SCO سمٹ کا اختتام ہوا۔ اور آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یعنی 21 اکتوبر 2024 کو، انڈیا چائنا کے درمیان جو بارڈر ٹینشن تھی وہ ختم ہو کر ایک بار پھر واپس 2020 والی پوزیشن پر آ جائے گی، اور یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان۔ یعنی جو انڈیا اور چائنا کے درمیان ٹینشن تھی وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ اور دوستو، اس ایگریمنٹ کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ برکس سمٹ جس سے پہلے حالات کو نارمل کیا جا رہا ہے، اور مغرب کی طرف سے انڈیا پر اس وقت اس قدر پریشر ہے کہ کئی مقام پر یہاں تک بات ہو چکی ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف سے انڈیا پر پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں، کیونکہ دوستو اس وقت انڈیا پر کینیڈا کی طرف سے بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے، بلکہ ایک پورا گروپ ہے 5I کا جو انڈیا پر پریشر ڈال رہا ہے، جس میں امریکہ، کینیڈا، UK، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ ان تمام نے اس وقت کینیڈا کو فرنٹ پر رکھا ہوا ہے اور لگاتار انڈیا پر پابندی لگانے کی بات کر رہا ہے۔ اور دوستو، میں انڈیا کی پالیٹکس کے بارے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ انڈیا یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اسے اپنے ملک کے مفاد میں کیا کرنا ہے، کیونکہ امریکہ کا جو بھی دوست رہا ہے وہ آخر میں بہت نقصان اٹھاتا ہے، اور امریکہ وہ اژدہا ہے جو اپنے دودھ پلانے والے کو ہی نگل جاتا ہے۔ اس لیے انڈیا معاشی طور پر ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، اور مغربی ممالک نہیں چاہتے کہ انڈیا مزید برکس میں شامل رہے۔ اب دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ آخر چاہتا کیا ہے، اور امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک برکس سے اتنا خوفزدہ کیوں ہیں؟ کیونکہ دوستو اس کی بہت سمپل وجہ ہے کہ برکس کی وجہ سے امریکہ کے ہاتھ سے پوری دنیا کی چودراہٹ ختم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ برکس سمٹ میں یہ بات اٹھائی جائے گی، اور روس اس سمٹ میں اپنے اتحادیوں کو ڈالر کے غلبے کو ختم کرنے پر آمادہ کرے گا، اور یہی وہ طوطا ہے جس میں اس کے مالک یعنی امریکہ کی جان ہے، کیونکہ امریکہ جس ملک پہ چاہتا ہے پابندیاں لگا دیتا ہے، جیسے روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد رشیا کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور کہیں نہ کہیں انڈیا بھی یہ سوچ رہا ہے کہ جب رشیا جیسے ایک طاقتور ملک پر مغربی ممالک پابندیاں لگا سکتے ہیں، اگر انڈیا مغربی ممالک کے برخلاف کوئی اقدام اپنے نیشنل انٹرسٹ میں اٹھاتا ہے تو مغربی ممالک 1 منٹ سے پہلے انڈیا پر سینکشن لگا دیں گے، کیونکہ شاید مغربی ممالک ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت آج بھی 1947 سے پہلے والا بھارت ہے، جس کے لوگ آج بھی مغرب میں کام کرتے ہیں اور آج بھی ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ دیکھیے کہ یہ تمام جنگیں جو شروع کی گئی ہیں، اس کا پیٹرن بہت واضح ہے۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ سے انہیں لگا کہ رشیا کو کمزور کر دیں گے، مگر رشیا پر ان کی پابندیوں کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا، اور خلیجی ممالک میں جنگ کو اسرائیل کے ذریعے ایکسپینڈ کرنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور غزہ کی جنگ تو اسرائیل ایکسپینڈ کرتے کرتے ایران تک لے گیا ہے،
اور اسرائیل نے اس وقت پورے مشرق وسطیٰ کو ایک وار زون میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور دوستو ایسی خبریں دنیا بھر میں پبلش کی گئیں کہ اسرائیل ایران پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے والا تھا، اور اسرائیل کا یہ خفیہ پلان لیک ہو گیا۔ اور یو ایس اس بات کی چھان بین کر رہا ہے کہ اسرائیل کا یہ خفیہ پلان جو صرف 5 آئی کنٹریز کو ہی معلوم تھا کہ اسرائیل ایران پر کہاں اور کس طرح اٹیک کرنے والا ہے، اور یہ پورا کا پورا خفیہ پلان سب انٹرنیٹ پر کس طرح سے لیک ہوا، اور کس طرح ٹیلی گرام چینل پر اسرائیلی انٹیلیجنس کے سیکرٹ دنیا بھر میں لیک ہوئے۔ دوستو یہ بات تو کنفرم تھی کہ ایران کے اٹیک کے بعد اسرائیل ایران پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے والا تھا، مگر اس کی یہ تمام پلاننگ اور سیکرٹس پہلے ہی لیک ہو جائیں گے، اسرائیل کو اس کی خبر نہ تھی۔ اور اسرائیل کا یہ پلان تھا کہ وہ ایران پر 56 میزائلوں سے اٹیک کرنے والا تھا، جس میں 40 راکٹ اور 16 بیلسٹک میزائل تھے۔ اور دوستو اسرائیل ایران پر ایئر ٹو سرفیس میزائل حملہ کرنے والا تھا۔ Just tell us what's in these documents, what we learned from this. Well, just very briefly, I mean, we're talking about 2 documents that describe satellite images, but don't show the actual satellite images. One of them is talking about recent exercises that Israel carried out, which looked like planning for certain elements of a potential strike against Iran. اب ایئر ٹو سرفیس میں اسرائیل اپنے F-16 یا F-35 میں اپنے میزائلوں کو لوڈ کر کے ایران کے بارڈر کے پاس پہنچ کر یہ تمام میزائل فائر کرنے والا تھا، تاکہ وہ اپنے ٹارگیٹس کو ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کر کے تباہ و برباد کر دیتا۔ اور اسرائیل کے ٹارگیٹ میں ایرانی آئل فیلڈ، ایرانی ایٹمی تنصیبات اور ایرانی ملٹری سائٹ شامل تھیں، مگر اسرائیل کا یہ پلان لیک ہو گیا، جس کے بعد ایران کا بیان آتا ہے کہ ہم بھی اسرائیل پر اپنے اہداف کا تعین کر چکے ہیں۔ اور ایرانی وزیر خارجہ نے ترکی کے NTV چینل کو بتایا کہ اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں میں صرف فوجی تنصیبات کو ہی نشانہ بنایا گیا تھا، مگر اب ہم نے اسرائیل میں اپنے تمام اہداف کی نشاندہی کر لی ہے، اور اب اسرائیل پر بالکل ویسا ہی حملہ کیا جائے گا جیسا اسرائیل پلان کر رہا تھا۔ اور ایران نے ان خلیجی عرب ریاستوں کو خبردار کیا ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، یعنی ایران کا جارڈن کی طرف اشارہ ہے، کہ وہ اپنی فضائی حدود کو اسرائیل کے ممکنہ جوابی حملے کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کے سنگین نتائج انہیں بھگتنا پڑیں گے۔ اب دوستو آپ دیکھیے کہ جس طرح کی بھی حالات خطے میں رونما ہو چکے ہیں، اور جس طرح کی بھی جنگیں اور جیو پولیٹکس ہو رہی ہے، یہ سب دا گیم آف پاور ہے، اور اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس طوطے کو بچانے کے لیے جس میں امریکہ کی جان ہے، یعنی ڈالر۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔